الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر 14واں حال۔ کل رات عبد الرحمن نے بتایا ہوگا بھائی من وعاء اخی اویتہم، تھیلوں اور بوریوں کو کہتے ہیں، یہ فصیح معنی ہے، یہ معنی کرنا ہے جو میں نے کرایا، من وعاء اخی بھائی کے تھیلے سے، بے اویتہم ان کے تھیلے، ان کی بوریاں، سامان ایک لازمی معنی ہے، بوریوں میں ہوتا ہے، تھیلوں میں ہوتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ پوری زندگی انسان لگا رہے تو اس کی گہرائی اور تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں، اور جب نکلا قافلہ، کہا ان کے باپ نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، بے شک میں البتہ پاتا ہوں یوسف علیہ السلام کی، یوسف کی خوشبو کو، بے شک میں البتہ پاتا ہوں یوسف کی خوشبو کو۔ اب اللہ نے خوشبو ان تک پہنچا دی، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ قریب کنویں میں ہے نہیں پتہ چلا، کیونکہ عالم الغیب حاضر و ناظر اللہ ہی کی ذات ہے۔ بے شک میں البتہ پا رہا ہوں یوسف کی خوشبو کو، مضاف مضافل ہے، لیکن یوسف چونکہ غیر منصرف ہے لفظ یوسف، اس لیے ریخ یوسف نہیں آیا، ریخ یوسف۔ اگر تم مجھے بڑھاپے کی بہکی باتوں پہ حمل نہ کرو، اگر یہ نہ کہو بڈھا تینجے گلا کر رہا، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بڑھاپے کی بہکی باتوں پہ حمل نہ کرو۔ کہنے لگے جو حاضرین تھے نا وہاں، اللہ کی قسم بے شک تو البتہ پرانی خطا میں ہے۔ ابا اب یوسف کہاں، اب خوشبو کہاں؟ زلال کا معنی گمراہی، زلال کا معنی خطا، یہاں اس سے میں نے خطا کریں گے، بے شک تو البتہ پرانی خطا میں۔ ابا کیا خیال کرتا ہے؟ پر جب آیا خوشخبری دینے والا، القا والا وجہہ، قرآن مجید نام بہت کم لوگوں کے لیے ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا لیا، میرے آقا کا لیا، زید جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا۔ وجہ کہ قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ نام کی بات نہیں، کام کی بات ہے۔ پر جب آیا خوشخبری دینے والا، اس تحقیق میں اس کا نام کیا تھا، قد کتنا تھا، ایسے وقت ضائع نہیں کرنا۔ قرآن شاہانہ کتاب ہے، اس کا مزاج شاہانہ ہے۔ پر جب آیا خوشخبری دینے والا، ڈالا اس قمیض کو حضرت یعقوب کے چہرے پہ، فارتد بصیرا، پس لوٹے حضرت درا حال دیکھنے والے، وہ نظر آ گئی۔ اب حضرت کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، فرمایا خوشخبری دینے والے میرے پاس اور چیز تو کوئی نہیں، لیکن میں تجھے دعا دیتا ہوں، جا اللہ تیرا خاتمہ بالایمان کرے۔ تو معلوم ہوا خاتمہ بالایمان بہت اہم چیز ہے، لازمی چیز ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، یہ دعا کرنی چاہیے۔ ایک تو معلوم ہوا پیغمبر مختار کل نہیں، یہ کہنا میرے پاس اور کچھ نہیں، اللہ نے کبھی نہیں فرما کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مختار کل، پورے اختیارات اور قادر مطلق ہونا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی قادر نہیں ہے، عبد القادر ہے۔ عبد القادر وہ ہوتا ہے جو ہر بات میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے، اور قادر وہ ہوتا ہے کسی کا محتاج نہیں، جی، جس کی کوئی کمزوری نہیں۔ فرما کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے؟ مجھے یوسف کی کچھ خبریں اور خوشبوئیں محسوس ہو رہی ہیں۔ کہنے لگے اے ابا جی بخشش مانگو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی،
بے شک ہم خطا کار تھے۔ فرما سوف استغفر لکم ربی، لیے اپنے رب سے۔ یہ کیوں فرمایا تھا ان قریب؟ بات یہ ہے کہ سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرما میں سحری کے وقت معافیہ مانگوں گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ دعویٰ نہیں کر دیا جاؤ حل ہو گئے مسئلے، فرما اللہ سے بات کروں گا اس کی مرضی۔ اور دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نے فرمایا یہ حقوق العباد ہے، میں پہلے یوسف سے پوچھوں وہ راضی ہوگا یا کہ نہیں ہوگا، بے شک وہ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ 15واں حال، پس جب وہ داخل ہوئے یوسف پہ ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے والدین کو، خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے پھر باپ کے نکاح میں، جی ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے والدین کو، تغلیباً کہہ دیا، باپ اور ماں دونوں پہ ابوین بولا جاتا ہے۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں ماں زندہ تھی، لیکن صحیح بات یہ ماں نہیں خالہ، خالہ باپ کے نکاح میں، تو ابوین تغلیباً بولا۔ فرما داخل ہو جاؤ تم مصر میں اگر چاہا اللہ نے، دراں حال بے خوف ہوتے ہوئے، یہ دراں حال ہے کہ اور یہ معنی ضرور کیا کرو۔ اور اس کے بعد جب منزل پہ پہنچ گئے، بلند کیا اپنے ماں باپ کو تخت پہ، اب گر پڑے سارے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا نہیں تھا۔ کہا ابا جی یہ تعبیر ہے میری خواب کی، اس سے پہلے تحقیق بنا دیا اس کو میرے رب نے سچا۔ خواب کی تعبیر 5 دن 5 مہینے 5 سال تک بھی رونما ہوتی ہے۔ اور حالانکہ تحقیق احسان کیا میرے ساتھ میرے رب نے، جب مجھے نکالا قید خانے سے اور لے آیا تمہیں دیہات سے، کنعان سے، بعد اس کے کہ فساد ڈال دیا تھا شیطان نے میرے درمیان، میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف، دیکھا اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا ظلم، لیکن شیطان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ بہن بھائیوں میں، برادری میں، دوستوں میں کوئی اختلاف، کوئی چیزوں سے ختم کرنے کی کوشش اور شیطان کی طرف منسوب کرنا۔ ان ربی لطیف لطیف لما یشاء، بے شک رب میرا باریک بھی ہے، مہربان ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم۔ اب حضرت فرما رہے ہیں رب میرے تحقیق دی تو نے مجھے بادشاہی، یہ آخری عمر کی باتیں ہیں، اور سکھایا تو نے مجھے خوابوں کی تعبیروں سے، تعبیر الاحادیث، تعبیر الرؤیا۔ فاطر السماوات والارض، یا فاطر السماوات والارض۔ مولانا مفتی محمد جاجروی میرے بھی استاذ ہیں، میں نے مسئلہ الہ نشہرے میں ان سے کچھ پڑھا، تو استاذ ہوتا ہے، مدظل عالی۔ 1-2 دفعہ میرے پاس علاج کے لیے بھی تشریف لائے، میری بڑی سعادت ہے۔ تو حضرت کے والد ماجد مولانا جاجروی، مولانا عبدالغنی جاجروی رحمہ اللہ تعالی، جب موت کا ٹائم آیا بیٹے کو فرمایا مصلی بچھاؤ، اور سجدے میں چلے گئے اور پڑھ رہے تھے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ ہم پہ بھی موت اس طرح طاری فرما۔ اے آسمانوں زمینوں کی پیدا کرنے والے، تو میرا دوست ہے دنیا میں اور آخرت میں، فوت کرنا مجھے دراں لے کہ میں مسلمان ہوں، اور مجھے لاحق کرنا صالحین ملائے اعلیٰ کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ سارے 15 احوال یوسف علیہ السلام کا ذکر بالبسط۔ تیسرا دعویٰ بیان کیا، یہ غیب کی خبریں ہیں میرے لاڈلے پیغمبر، آپ اس وقت نہیں تھے، نہ آپ جانتے تھے، ہم ان کو وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ دیکھا آپ عالم الغیب نہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، میرے لاڈلے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتائی ہے۔
تو جو لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، وہ قرآن کی روح کو قتل کرتے ہیں۔ قرآن ان کا تعاقب کرتا ہے، کامیاب تعاقب۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ آگے حاضر ناظر کی نفی، نہیں تھے آپ میرے لاڈلے پیغمبر ان کے پاس، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس، جب انہوں نے ارادہ کیا تھا اپنے معاملے کا کہ یوسف کو غیابت الجب، کنویں کی گہرائی میں، جی اندھیرے کنویں میں پھینک دو، حالانکہ وہ تدبیر کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، ہیلا کر رہے تھے۔ اور نہیں ہے اکثر لوگ، اگرچہ آپ ہی حریص رکھتے ہیں ان کی ایمان پہ، حریص ہیں، نہیں ہے اکثر لوگ مومن ولو حرست، ایسے میں نہ کریں گے اگرچہ آپ کو حرص ہے، اور آپ ان سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے، نہیں ہے وہ مگر ذکر ہے جہان والوں کے لیے۔ کتنی نشانیاں آسمانوں اور زمینوں میں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، نہریں، گزرتے ہیں یہ مشرکین مکہ ان پہ، حالانکہ وہ ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کریں، اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ جو ہے نا مومنین، مورزون، یمرون، یہ ساری چیزیں سجے میں آ رہی ہیں، سجا۔ آگے مشرکون دیکھا، مورزون، مشرکون، اور نہیں ایمان رکھتے اکثر لوگ اللہ کے ساتھ مگر وہ مشرک ہوتے ہیں۔ یہ سنا کر جو ہمیں کہتے ہیں یہ بڑے سخت ہیں توحید کے معاملے، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد شرک کرتے ہیں، پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن پھر بھی شرک کر رہے ہوتے، یہ مقصد ہے۔ نہیں ہے ایمان رکھتے اکثر وہ اللہ کے ساتھ مگر حالانکہ وہ شرک کرنے والے ہیں، دعا میں، استعانت میں، عبادت میں، جی تصرف میں، پکاروں میں مشرک ہوتے ہیں۔ شرک فی العلم کر دیتے ہیں، شرک فی تصرف کر رہے ہوتے ہیں، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت، تخویف دنیاوی۔ کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے کہ آئے ان کے پاس ڈھانپنے والی اللہ کے عذاب سے سزا آ جائے، یا آئے ان کے پاس قیامت اچانک، حالانکہ انہیں سمجھ ہی نہ ہو۔ کلام الوداعی تخویف دنیاوی، یہ میرا راستہ ہے، پکار رہا ہوں، پکارتا رہوں گا اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف۔ علی بصیرۃ، یہ خبر ہے، مبتدا ہے انا، یہ ترکیبیں یاد کیا کرو، اور سننے والوں یہ چیزیں بھی پوچھا کرو، صرف لفظی ترجمہ نہیں، آئندہ کے لیے روٹین بناؤ، بڑے ساتھیوں سے کوئی ایسی بات بھی پوچھا کرو۔ بصیرت پہ ہوں میں اور جس نے بھی میری تابعداری کی ہے، لفظی ترجمہ ایسے آئے گا، علی بصیرت خبر ہے، انا ومن اتبعنی بذریۃ، یہ مبتدا بنتے ہیں۔ پاک ہے اللہ، پاک ہے اللہ، اور نہیں ہوں میں مشرکین سے۔ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ رسول ہو کے، بشر ہو کے عرشات جا کوئی نہیں سکتا، بشر ہو کے، فرما نہیں بھیجتے ہم آپ سے پہلے، یعنی اس دور میں کہا جاتا ہے، وہ بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، یہ رسول مانتے ہیں، کئی لوگ بشر نہیں مانتے، میرے استاد جی کما قال وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر کچھ مردوں کو، ہم ان کی طرف وحی کی بستی والوں سے، اس طرح آپ بھی ہیں، آپ کی طرف وحی ہو رہی، کیا بھلا وہ چلے پھرے نہیں ہیں ملک میں، پھر دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک اور گناہوں سے بچے، تقیہ نہیں تقوی ہے ان کے اندر۔ افلا تعقلون، کیا بھلا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن میں نور اور عقل 49 دفعہ آیا ہے، تو معلوم ہوا عقل وہ ہے جس میں نور ہو۔ زکوٰۃ کا ذکر 32 دفعہ آیا ہے، برکت کا ذکر بھی 32 دفعہ آیا، معلوم ہوا زکوٰۃ سے برکات ہوتی۔ فرشتوں کا ذکر 88 دفعہ آیا، شیاطین کا ذکر بھی 88 دفعہ آیا، معلوم ہوا فرشتوں میں خیر ہے، شیاطین میں شر ہے۔ یہ کیوں اس طرح ترتیب آ رہی؟ موت کا ذکر 145 دفعہ آیا ہے، زندگی کا ذکر بھی
145 دفعہ، تو معلوم ہوا یہ میں ان ساتھیوں کے لیے جنہوں نے ارشد حکیم وغیرہ نے یہ بات نہیں سنی، دہرا رہا ہوں۔ دنیا کا ذکر 115 دفعہ، تو آخرت کا ذکر بھی 115 دفعہ آیا ہے۔ مصیبتوں کا ذکر 88 دفعہ، 75 دفعہ، مصیبتوں کا ذکر 75 دفعہ، اور شکر کا ذکر بھی 75۔ لیکن ادھر دیکھو ارشد حکیم، یہ جو میں نے کہا 75، 88 وغیرہ، وہ لفظ بمع مشتقات، اب صرف عقل نہیں میں کہہ رہا ہوں، اس کے مشتقات، افلا تعقلون، افلا یعقلون، یہ مقصد ہے، صرف نور نہیں، اس کے جو بھی اس کے مشتقات ہیں، سمجھی بات؟ منیر، یہ بھی نور ہی ہے نا۔ یہاں تک چوتھا دعویٰ حتی اذا استیأس الرسل، 4 دعوے تھے اس سورت کے، آخری دعویٰ، وہ آخری دعویٰ کیا کو بتا سکتے ہیں 4 دعووں میں سے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی نصرت اور مدد ہم نے کی، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول کہ اب یہ بے ایمان کافروں میں سے ایمان نہیں لائیں گے، وَظَنُّوا، اور رسولوں نے گمان کیا، انہم، کا میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عالمہ تھی، کذبوا ہے، اب میں نا رسولوں نے گمان کیا کہ بے شک تحقیق وہ جھٹلائے گئے، کیا مطلب؟ ہماری قوم نے ہمیں جھٹلایا ہے، یہ مطلب ہے، لیکن وہ میں نے مضارع کے ہے، تحقیق وہ جھٹلائے جا رہے ہیں، اس وقت کا مضارع مراد ہے جی۔ یہ آئی ان کے پاس ہماری مدد، لیکن اگر کذبوا ہو تو پھر مولا یوں میں نہ کریں گے، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول اور ان کے ماننے والوں نے گمان کیا کہ بے شک انہیں تحقیق جھوٹ کہا گیا، رسولوں نے کہا لیکن مدد تو آئی کوئی نہیں، جاءہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، سمجھ رہے ہو؟ ظنوا کا ہم ضمیر کا مرجع، رسول ہو تو پھر کذبوا ہوگا، کذبوا بمعنی کذبوا، اور اگر اس کو کذبوا پڑھنا یہی قرات، پھر ظنوا میں ہم ضمیر کا مرجع انبیاء کے ماننے والے مراد ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ جھوٹ کہا گیا، ابھی مدد، فوراً جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی، پھر ہم نجات دیتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں لوٹایا جاتا ہمارا عذاب قوم سے جو مجرم ہے۔ کان اب میں نے ماضی نہیں ہے بلکہ ماض کلمہ رابطہ ہے، ماضی نہیں، البتہ تحقیق ہے ان کے قصوں میں عبرت عقل والوں کے لیے، ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے یہ بات کہ گھڑی گئی ہو اللہ کے سوا، لیکن تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، تورات اور انجیل، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، کل استغراقیہ اضافی ہے، قرآن میں نماز کا ذکر ہے، تفصیل تو حدیث میں آئی، ہاکذا زکوٰۃ ہے، تفصیل، حج، جہاد، معاملات، تو معلوم ہوا یہ کل استغراقی حقیقی نہیں کہ ہر چیز مراد ہے، ضروری چیزیں، ضروریات دینیات سے وہ مراد ہے، باقی لتبین للناس، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، ہدا اور رحمہ یہ سجے کے لیے، قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، ایمان اس کا ہے جو توحید میں رلا نہ کرے۔ اچانک بات یاد آ گئی، ضیاء القاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے خطیب تھے، کی خطابت ان کے علم سے زیادہ تھی، بہت بڑے خطیب تھے ضیاء القاسمی، وہ فرماتے تھے یا اللہ تو کلّا باقی سارا رلّا، یا اللہ باقی، تو دیکھیں ایمان جو ہوگا وہ اس کا ہوگا کہ جو توحید میں ملاوٹ نہیں کرے، سارے گوشے توحید کے، شرک کی بدبو نہ آئے، یہی توحید ہے جو اللہ ہر صورت کے آخر میں بیان کرتا ہے، خدا توحید ہی توحید، رحمت رسالت ہی رسالت، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب،
سورۃ الرعد مدنی سورت ہے، ترتیب میں 13 نمبر پہ ہے، نزول میں کیا بنتی ہے جی 96 ہے نا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئی۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں سابقہ سورت سورہ یوسف میں ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدہ، اور ادھر ہے والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فقیر پر تکثیر کے نزدیک ربط یہ ہے، سابقہ صورت میں ہے وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اور ادھر کیا آ گیا لا یؤمنون۔ یہ میرے نزدیک کتنا آسان ربط ہے، پیچھے یؤمنون ادھر جی جتنے ربط خلاصے عبد الرحمن سارے کرا دینا اور ساتھیوں کو یاد بھی ہو۔ کل انشاءاللہ سورۃ الرعد شروع کریں گے، اللہ برکت دے۔ بھائی امتحان کا تو نہیں سورت پارے دے پچھلے ٹھیک ہے، اس تو پچھلے پارے دا ہویا نا، اس کا امتحان تقریری ہوئے گا، پھر اگلے دا تحریری، یہی ترتیب رکھو، میں نے کہنا نہ پڑے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جو کچھ ہم نے آج پڑھایا غلطی معاف فرماؤ، بے ادبی معاف فرماؤ، ہم بڑے کمزور نالائق نکمے گندے ہیں، آخر تیرے بندے۔ اللہ اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، آپ کے ازواج مطہرات، بنون بنات، اہل بیت، صحابہ کرام صحابیات کی ارواح کو پہنچا دو۔ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ السلام ان کی بیویوں کو پہنچا دو۔ اس کا ثواب تابعین تبع تابعین کی ارواح کو پہنچا دو، ائمہ اربع وغیرہ ان کی ارواح کو پہنچا دو، اور 6 کتابوں کے اور باقی جتنے محدثین گزرے ہیں اللہ سب کی ارواح کو پہنچا دو۔ اس کا ثواب جتنے ہمارے اساتذہ، والدین، بہن بھائی، دوست احباب، حتیٰ کہ دشمن اہل ایمان اللہ ان کی روح کو بھی پہنچا دو۔ جتنے علماء دیوبند گزرے، جتنے طلباء دیوبند گزرے، علماء حق گزرے، سب کی ارواح کو پہنچا دو۔ اس مسجد کے جتنے نمازی، چھوٹے بڑے، نیک گنہگار، جتنی مائیں بہنیں جو اس مدرسے کے متعلق تھی فوت ہو گئی، اللہ ان کی ارواح کو پہنچا دو۔ اللہ اس کا ثواب پوری امت کے ارواح کو پہنچا دو۔ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دو۔ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دو۔ اللہ جتنے ہمارے دوست احباب بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جن کے لیے میں نے کل جمعے میں کہا تھا پھر دعا کرو، اللہ اس میرے دوست کو صحت عطا فرما، زندگی دراز فرما۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ خصوصی دعا کرے اللہ میرے عطا الرحمان کو بیٹا عطا فرما، اللہ عطا الرحمان سب کو، اور جتنے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں یا نرینہ اولاد نہیں، اللہ سب کو بیٹے عطا فرما۔ اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم بڑے نکمے ہیں، گندے ہیں، اے اللہ آخر تیرے بندے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ گناہ کی وجہ سے جو ہم پہ کسی پہ مصائب مشکلات ہیں ان کا حل فرما دے۔ اے اللہ جتنے میرے یہ روحانی جسمانی اولاد بیٹھی ہے، بچیاں بچے، اللہ سب کی مشکلات کا حل فرما، ان کے والدین بہن بھائیوں کی مشکلات کا حل۔ اللہ میری والدہ اور جن کی والدہ اور والد بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، عزت والی زندگی، عزت والی موت عطا فرما۔ اللہ ان سب کو عالم بعمل، مقرر بعمل، مدرس ہو۔ اللہ جب موت کا ٹائم آئے تو اسی کام میں آئے، یہ سعادت نصیب فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، قیامت کے دن اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بنانا، بغیر حساب کتاب کی جنت کا مستحق۔ اللہ جلدی مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک برحمتک۔